حاضرین گرامی، بلا تاخیر نمونہ اسلاف بقیت السلف حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب مفتی اعظم مہاراشٹرا دامت برکاتہم سے میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ یہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی دعا پر اس مجلس کا اختتام فرمائیں. جی بے ہندوستان کے صدر جمہوریہ کو بھی ایک ہی مرتبہ بات کرنے کا موقع ملتا. جب سے 10 بجے کی پابندی ہے تو جلسوں کے صدر کو تو بالکل موقع نہیں ملتا. میں ایک بات صرف کہوں گا، ماشاءاللہ بڑی اچھی تقریریں ہوئی ہیں، بہت اچھا پیغام گئے. بس یہ ہے کہ یہ قوالی نہ ہو، زبان سے کہنے والی بات نہ ہو. ہم سوچیں اور اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں. خاص طور سے جہاں ہم اقلیتوں میں، اگر بس اقبال کا ایک شعر مجھے سنانا ہے کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں. آخر دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ یہاں جو کہا گیا اس پہ سمجھنے اور کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللہ تعالیٰ اس جلسے کو کامیابی عطا فرمائیے. جس مقصد کے لیے اس جلسے کا انعقاد ہوا ہے اللہ اس مقصد کو سمجھنے اور دور دور تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے. اللہ ایک اور نیک بنا دیجیے. اللہ ہم کو اسلام کو ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے. اپنی نسلوں کی اچھی تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائیے. ہماری نسلوں قیامت تک اسلام کا نمائندہ بنا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ ہمیں اسلامی کردار عطا فرمائیے. اللہ اسلامی اخلاق عطا فرمائیے. اخلاق کی بلندی عطا فرمائیے. کردار کی پختگی عطا فرمائیے. اللہ ہماری بد کرداریاں ہیں جنہوں نے ہم کو رسوا کر رکھا ہے، جنہوں نے غلط فہمیاں پیدا کر رکھی ہیں، اللہ ان سے ہم کو دور کر دیجیے. اللہ ہماری کوتاہیوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ان کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ کوتاہیاں بہت ہے، اللہ کوتاہیاں بہت ہے. اللہ ان سب سے ہم کو نکال دیجیے. ہمارے معاشرے کو اسلاف کا معاشرہ بنا دیجیے. اللہ صحابہ کے معاشرے کے نقش قدم پہ صحابہ کے معاشرے جیسا معاشرہ بننے کے لیے جدوجہد کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمارے اعمال کو پختگی عطا فرمائیے. ہماری فکر کو سچائی عطا فرمائیے. عقائد میں پختگی عطا فرمائیے. ایمان کامل عطا فرمائیے. اعمال صالحہ عطا فرمائیے. علم نافع عطا فرمائیے. اللہ آخرت کی فکر ہمارے دلوں میں پیدا کیجیے. اللہ آخرت کا خوف پیدا کیجیے. اللہ تقوی والی زندگی عطا فرمائیے. قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اسلاف کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ قرآن پڑھنے والا بنائیے. قرآن سننے سمجھنے والا بنائیے. اللہ قرآن پہ عمل کرنے والا بنائیے. رسول کی سنتوں پہ چلنے والا بنائیے. اے اللہ حضور کے اسوہ حسنہ اور نقش قدم پہ چلنے کو ہماری زندگی بنا دیجیے. ہماری زندگی کا مقصد اپنی عبادت بنا دیجیے. اے اللہ ہمیں یہ اپنا پیغام خود سمجھنے کی، اپنی نسلوں تک منتقل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہمیں ہمارے اعمال ایسے بنا دیجیے. اللہ ان ایسے اعمال کی پختگی کی توفیق عطا فرمائیے. ان اعمال کی
جو سلف صالحین کے اعمال تھے، جو ان کا اسوہ تھا، جو صحابہ کی زندگی تھی، اے اللہ وہ مثالی زندگی ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائیے تاکہ وہ دوسروں کے لیے عملی پیغام بن سکے، عملی دعوت بن سکے۔ اللہ ہمارے جن اعمال سے ہمارے برادران وطن اور دوسرے لوگ ہم سے غلط میسیج جاتا ہے، غلط پیغام جاتا ہے اسلام کے سلسلے میں، اللہ ان سب سے ہمیں دور فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، سدھار کی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں تمام انسانیت کے لیے اپنے حق میں اپنے سب کے لیے ہمدردی اور خیر کے جذبات سب کے دلوں میں پیدا فرمائیے۔ اللہ ہمیں امن کا پیام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ شر والی زندگی سے ہمیں دور فرما دیجیے۔ اللہ شرور فتن سے تمام دنیا کو پاک کر دیجیے۔ اللہ دنیا جس انتشار میں ہے، جس افراتفری کا شکار ہے، اللہ پوری دنیا کو اس سے راحت عطا فرمائیے۔ اللہ بھلائی اور خیر کے جذبات کو عام کر دیجیے، سب کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کیجیے۔ اللہ ایک دوسرے کا احترام پیدا کیجیے۔ اللہ ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ایک احترام کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اختلافات کو درگزر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اختلافات کو مٹانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ والی زندگی عطا فرمائیے، حضور کے نقش قدم والی زندگی عطا فرمائیے۔ اللہ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائیے۔ اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء عاجلہ کاملہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے۔ جو اولاد والے ہیں ان کی اولاد کو نیک صالح بنائیے۔ اے اللہ اولاد والوں کو اپنے اولاد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اولاد کو ماں باپ کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھنے والا بنائیے، ادا کرنے والا بنائیے۔ اللہ حقوق اور معاملات میں ہمارے اندر بڑی کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، اللہ اخلاق و کردار میں بڑی کوتاہیاں ہیں، اللہ ان سب کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ان سب کی اصلاح کرنے کی توفیق ہم کو عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں جو ہمارے بھائی جہاں کہیں پریشان حالی کی زندگی گزارتے ہیں، وہ اللہ ان سب کی حفاظت فرمائیے، ان سب کی حمایت و نصرت فرمائیے۔ اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہ شیطان کے شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہ شرار کے شرور سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھیے۔ اللہ جو سازشیں ہوتی ہیں اور جہاں حق کے خلاف سازشیں ہوں، اللہ ان کو ناکام بنا دیجیے۔ اللہ سب کو سچائی کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ ہمیں سچائی کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اس طرح کے جلسے جہاں بھی منعقد ہوں، اللہ ہمیں خود اس کو مقصد کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اخلاص کے جذبات عطا فرمائیے۔ دین کے کسی کام میں بھی، دنیا کے کسی کام میں بھی اللہ صرف اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اچھی نیت عطا فرمائیے، اخلاص عطا فرمائیے، اور اللہ اخلاص کے ساتھ اپنے احکام کے مطابق ہر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ اسے قبولیت سے نوازیے۔ اللہ آخرت میں بھی اسے سرخروئی کا ذریعہ بنائیے اور دنیا میں بھی اسے سرخروئی کا ذریعہ بنائیے۔ اللہ ہم کو انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا مصداق بنا دیجیے۔ اللہ انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا مصداق بتا دیجیے۔ اللہ وہ کامل ایمان عطا فرمائیے جو ہم کو انتم الاعلون ان کنتم مومنین کا مصداق بنا سکے۔ اللہ جو دنیا کی سرخروئی کا بھی ضامن ہو، اللہ جو آخرت کی سرخروئی بھی مہیا فرمائے عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائیے۔ اللہ ہمیں جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائیے، جو نہیں مانگا وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہ حاضرین اور جو حاضرین کے دلوں میں
जो जायज़ मकासद हैं अल्लाह वो भी अता फरमाइए। अल्लाह जिनके अक़रबा इज़्ज़ा या ख़ुद बीमार है अल्लाह सबको शफ़ा अता फरमाइए। अल्लाह हमारी इन दुआओं को अपने फज़ल करम से कबूल फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका। मैं आने वाले तमाम हाज़रीन का शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मुक़र्रिरीन का, इस मजलिस की सदारत फरमाने वाले हज़रत मुफ्ती साहब का, तमाम उलमाए किराम का और तमाम हाज़रीन का, और ख़ास तौर से विनोवा भावेनगर पुलिस स्टेशन के जो ज़िम्मेदारान पुलिस अफसरान यहाँ थे, पुलिस के अधिकारी थे, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे साथ यहाँ बैठ करके और हमारा ताउन किया और हर तरीक़े से यहाँ मौजूद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ के पुलिस अधिकारियों का, धन्यवाद।